بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہجرت کی رات تھی۔ سارے قبیلے کے نمائندے کفار تیغ بے نیام لیے انتظار میں کھڑے تھے، اسی رسول رحمت کے انتظار میں جو انہیں ہلاکت و تباہی کے دہانے سے آسائش دوام کی ٹھنڈی چھاؤں میں واپس لانا چاہتے تھے۔ اچانک پچھلے پہر کا آشانہ نبوت کا دروازہ کھلا، ایک کرن چمکی اور آنکھیں خیرہ ہو کر رہ گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے باہر نکلے اور تلواروں کے سائے سے گزر گئے۔ سحر کے اجالے میں صحرائے کفر کے خونخوار درندے جب دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے تو یہ معلوم کر کے حیرت سے وہ ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پلکوں کے نیچے سے گزر گئے اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ ہزار تیاریوں کے باوجود زہر میں بجھی ہوئی تلواروں کا مصرف حاصل نہ ہو سکا۔ قبائل عرب کے مشترک محاذ پر آج کی شکست فاش سے رہبران کفر تلملا کے رہ گئے۔ فوراً ہی دارالندوہ میں مشاورت کی مجلس منعقد ہوئی اور طے پایا کہ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ اگر تعاقب کیا جائے تو آسانی سے انہیں پکڑا جا سکتا ہے۔ کچھ ہی لمحے کے بعد مکے کی گلیوں میں اعلان ہو رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بھی گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام میں 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ عرب کے مانے ہوئے شہسوار سراقہ کے کان میں جوں ہی اس اعلان کی خبر پہنچی، وہ انعام کی لالچ میں مہم کو سر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ فوراً ہی ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے، لگام سنبھالی اور دم کے دم میں نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ کچھ دور چلنے کے بعد انہیں مدینے کے راستے پر 2 جھلملاتے ہوئے سائے نظر آئے۔ خوشی سے چہرہ دمک اٹھا۔ 100 سرخ اونٹوں کی قطار تصورات کے پردے میں رینگنے لگی۔ فرط مسرت میں گھوڑے کو مہمیز لگائی اور ہوا سے باتیں کرتے ہوئے آن کی آن میں قریب پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفیق خاص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ناقہ پر سوار مدینے کی طرف تیز تیز بڑھتے جا رہے تھے۔ سراقہ نے کمند ڈالنے کے لیے جوں ہی قدم آگے بڑھایا، ایک پرجلال آواز فضا میں گونجی، اے زمین اسے پکڑ لے۔ فرما روائے کونین کا حکم تھا، گیتی کا کلیجہ ہل گیا۔ فوراً زمین شق ہوئی اور سراقہ کے گھوڑے کا پاؤں گھٹنے تک دھس گیا۔ سراقہ نے 1000 کوشش کی لیکن زمین کی گرفت سے چھٹکارا حاصل نہ کر سکے۔ جب عاجز و مجبور ہو گئے تو 2 عالم کے تاجدار سے رحم کی درخواست کی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست کو شرف قبولیت بخشا اور زمین سے خطاب فرمایا، اچھا اب اسے چھوڑ دے۔ ابھی یہ الفاظ فضا میں گونج ہی رہے تھے کہ اچانک زمین کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور گھوڑے کا پاؤں باہر نکل آیا۔ مال کی طمع بھی کیا چیز ہوتی ہے کہ بنی نوع انسان کو دیدہ و دانستہ فریب کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ رہائی پا کر جب سراقہ واپس لوٹ رہے تھے تو تقصیر کی ندامت کے خوف سے دل ڈوبا جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی 2 میل کی مسافت طے کی ہوگی کہ حرص کا شیطان پھر دل پر مسلط ہو گیا اور فریب کی راہ سے تلقین کرتے ہوئے سرگوشی شروع کی کہ یہ واقعہ تو یوں ہی اتفاقاً پیش آ گیا تھا، اس کے پیچھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبرانہ توانائی کا قطعاً کوئی کرشمہ نہیں ہے، چلو واپس چلو، 100 سرخ اونٹوں کے انعام کا ذرّی موقع ہاتھ سے نہ جانے دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری کوئی انہونی چیز نہیں ہے۔ دل کی آواز پر پھر سراقہ نے گھوڑے کی باگ موڑ دی اور تعاقب کرتے ہوئے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گئے۔ اس بار بھی لبوں کو جنبش ہوئی، دھرتی کا کلیجہ شق ہوا اور سراقہ اپنے گھوڑے سمیت گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے۔ پھر سراقہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی، پھر بخشش و درگزر کو پکارا
اور پھر رحمت مجسم نے احسان کی بارش کی، زمین کو اشارہ کیا اور کائنات گیر اقتدار کی گرفت میں سسکتا ہوا دشمن پھر آزاد ہو گیا۔ اس بار دل کی گہرائی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توانائی کا یقین پیدا ہو چلا تھا۔ بار بار سراقہ سوچ رہے تھے کہ ایک نیاز مند کی طرح زمین کی فرما برداری بلا وجہ نہیں ہے۔ خالق کائنات کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی معنوی تعلق ضرور ہے، لیکن نفس کا شیطان بڑا ہی چابک دست اور سر تراز دشمن ہے۔ یہ ظالم ایک ہی لمحے میں دل کی ساری بساط الٹ کر رکھ دیتا ہے۔ سراقہ کچھ ہی دور چلے ہوں گے کہ شیطان نے پھر سرگوشی شروع کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے ہی بڑے صاحب اقتدار ہوتے تو ایک تھکے ہوئے مجبور کی طرح مکے سے مدینے کی طرف ہجرت نہ کرتے۔ خیالی ہیبت کے آگے ہتھیار ڈال دینا بہادروں کا شیوا نہیں ہے۔ 100 سرخ اونٹوں کا انعام تمہاری زندگی کا نقشہ بدل دے گا، چلو واپس لوٹو۔ اس سے زیادہ ذری لمحہ تمہیں پھر کبھی میسر نہیں آئے گا۔ بالآخر سراقہ پھر شیطان کے فریب کا شکار ہو گئے، پھر تیزی کے ساتھ واپس لوٹے، پھر حضور کے لبوں کو جنبش ہوئی، پھر زمین کا دہانہ کھلا اور سراقہ ایک گرفتار پنچھی کی طرح سسکنے لگے۔ رحمت یزدانی نے 2 بار سراقہ کو موقع دیا تھا کہ وہ سنبھل جائے، لیکن جب بار بار کی تنبیہ کے بعد بھی ان کی آنکھیں نہ کھلیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حقیقت کے چہرے سے نقاب اٹھایا اور دل نواز تبسم کے ساتھ سراقہ کو مخاطب کیا۔ سرخ اونٹوں کے فریب میں اپنے نوشتہ تقدیر سے کیوں جنگ کر رہے ہو؟ تمہارا مستقبل میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے۔ جن کی زلفوں کا اسیر ہونا مقدر ہے اسی کو گرفتار کرنے آئے ہو۔ کیا اب بھی تمہیں کفر کی شب دیجور کا سویرا نظر نہیں آیا؟ میں کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ کسریٰ کے سونے کے کنگن تمہاری کلائیوں میں چمک رہے ہیں۔ وہ دن زیادہ دور نہیں ہے کہ نصیبے کی ارجمندی تمہیں ایک وارفتہ حال دیوانے کی طرح میرے سامنے لا کھڑا کرے گی اور تمہارا سینہ اسلام و ایمان کی دولت لازوال کا گنجینہ بن جائے گا۔ پیغمبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان کے نکلے ہوئے الفاظ سراقہ کے دل میں اتر گئے۔ تاریخ انسانیت میں عالمی تسخیر کی یہ پہلی خوشخبری تھی جس کے پیچھے بظاہر کوئی مادی ساز و سامان نظر نہیں آ رہا تھا۔ حیرت ہے کہ سراقہ کے ہاتھوں میں کسریٰ جیسے جابر و عظیم فرمانروا کے کنگن دیکھنے والے آج وطن سے بھی شہر بدر کر دیے گئے۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جلد ہی صبح سعادت طلوع ہوئی اور وہ مدینے کے دارالامان میں پہنچ گئے اور پروانے کی طرح شمع رسالت کے جلووں میں نہاتے رہے۔ کلائیوں میں کسریٰ کے سونے کے کنگن پہننے کا یقین ان کے دل کی دھڑکنوں سے منسلک ہو گیا تھا۔ جس رسول عربی نے جبرائیل و میکائیل، عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ اور حشر و نشر کی خبر دی تھی، اسی رسول نے کنگن پہننے کی خوشخبری بھی عطا کی تھی۔ زندگی کے دن اسی انتظار میں گزرتے گئے، یہاں تک کہ خلافت فاروقی کے عہد زرعی میں حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ سخت بیمار پڑ گئے۔ علالت سنگین ہو گئی، صورتحال شہادت دے رہی تھی کہ اب چند سانسوں کے مہمان رہ گئے ہیں۔ اکابر صحابہ کرام بالغ کے قریب جمع ہو گئے۔ عالم برزخ کی طرف منتقل ہونے والے کے نام کچھ لوگ اپنا پیام و سلام کہنا ہی چاہتے تھے کہ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور مسکراتے ہوئے کہا، آپ حضرات اطمینان رکھیں، یہ میرا آخری وقت نہیں ہے۔ اس وقت تک موت میرے قریب نہیں آئے گی جب تک کہ میں اپنے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن نہ پہن لوں۔ ہر چیز اپنی جگہ سے ٹل سکتی ہے مگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں ٹل سکتا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ موت کے چنگل سے نکل آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دنوں میں بالکل صحت یاب ہو گئے۔ آج مدینے میں ہر طرف مسرتوں کی بارش ہو رہی تھی۔
سجدہ شکر کے اضطراب سے سب کی پیشانیاں بوجھل ہو گئی تھیں۔ سپیدہ سحر نمودار ہوتے ہی لشکر اسلامی کا قاصد فتح ایران کی خوشخبری لے کر آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو اپنے قدموں تلے روند ڈالا تھا۔ آج تاریخ میں پہلی بار کسریٰ کے ایوانوں پر عظمت اسلامی کا پرچم لہرا رہا تھا۔ حق کی سطوت و جبروت کے آگے باطل اقتدار کا غرور چکنا چور ہو گیا تھا۔ چند ہی دنوں کے بعد اموال غنیمت ایوان خلافت کی چوکھٹ پر بکھیر دیے گئے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے کسریٰ کے کنگن دریافت کیے۔ تلاش کے بعد جب وہ مل گئے تو حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دی گئی۔ اس وقت آپ کا عالم قابل دید تھا، ناز سے جھوم رہے تھے، فرط مسرت سے چہرہ کھلا جا رہا تھا، ارمانوں کے ہجوم میں مچلتے ہوئے اٹھے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آج حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے زندگی کی محبوب ترین گھڑی آ گئی تھی۔ جس کی آرزو کو ساری عمر ایمان کی طرح سینے سے لگا رکھا تھا، وہ آنکھوں کے سامنے جلوہ گر تھی۔ اہل مدینہ بھی کیف و مستی کے عالم میں اپنے آقا کا زندہ معجزہ دیکھ رہے تھے۔ امڑتے ہوئے خوشی کے آنسوؤں میں حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کلائیوں میں کسریٰ کے کنگن پہنائے گئے اور یہ تاج رکھا اور شاہی قبا زیب تن کرائی گئی۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شاہانہ سج دھج دیکھ کر اہل مدینہ جذبات سے بے قابو ہو گئے۔ فرط شوق میں منہ سے چیخ نکل گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی عشق و ایمان کی رقت انگیز کیفیت دیکھ کر بے خود ہو گئے اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس وقت کی بات ہے جب اسلام بے سر و سامانی کے عالم میں تھا، ایک یزدانی مسافر نے آج کی عظیم و شان فتح کی خبر دی تھی۔ کل میدان قیامت میں آپ حضرات گواہ رہیے گا کہ سراقہ کے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن پہنا کر میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پورا کر دیا ہے۔ حضور رسالت مآب کی شوکت اقتدار کا یہ نظارہ تاریخ فراموش نہیں کر سکے گی کہ ایک جنبش لب پر کائنات گیتی کا نقشہ بدل گیا اور عشق رسالت کے فیضان نے عرب کے صحرا نشینوں کو چشم زدن میں ساری دنیا کا فرما بردار بنا دیا۔